السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، اور پیس ٹی وی اردو پر ایک فکر انگیز سیریز الہاد اور اسلام لے کر میں ہوں جعفر طیار، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ۔ آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے الہاد کی تاریخ پر، اور الہاد کی تاریخ کے حوالے سے آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے عیسائیت میں الہاد کی بنیادیں۔ تو بدستور رہنمائی انشاءاللہ ہم لے بھی رہے ہیں، اور آگے چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ذکر کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اخلاقی، روحانی، سیاسی و معاشرتی بگاڑ آ چکا تھا، تو ایسے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، تو پھر ان میں الہاد کیسے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی جب کسی بھی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو وہ اس کے اصلاح کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو اصلاح کا عمل ہوتا ہی وہاں ہے جہاں بگاڑ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں بگاڑ تو تھا، اور یہ بات بھی ہم پہلے کسی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ جس قدر بگاڑ شدید ہوتا ہے، جس قدر الہاد شدید ہوتا ہے، اسی قدر بڑا مصلح، بڑا نبی یا اولو العزم پیغمبر ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ اور الہاد تھا، اور اللہ کی تعلیمات سے اور اللہ کے دین سے یہ جس قدر ہٹ چکے تھے، وہ گویا انتہائی شدت کی سطح پر پہنچ چکے تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ مبعوث ہوئے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو الہامی ہدایت لے کر آئے اور اللہ کی وحی ان کی طرف لے کے آئے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا دین ان تک پہنچایا تو پھر عیسائیت میں الہاد کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے اس تصور کی طرف جانا ہے بنی اسرائیلیوں کے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیت کچھ اور ہے، عیسائیت کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں۔ حقیقت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، تو یہودی اصل میں وہی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہود کی اخلاقی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے، اور چونکہ ان کے اندر جو بگاڑ کا سب سے نمایاں پہلو تھا وہ اخلاق تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے وہ اخلاقیات کی تعلیم ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے ہیں، انہی بنی اسرائیل کو، آپ کا خود فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے میں آیا ہوں، اور ان کو واپس لانے کے لیے، اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آپ کو بھیجا گیا، لیکن انہی بنی اسرائیلیوں نے آپ کی مخالفت کی، جبکہ اس سے پہلے وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور گزشتہ پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر جب وہ مغلوب ہوتے تھے تو وہ ایک نجات دہندہ کا انتظار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور انتظار اس لیے کرتے تھے کہ اس کا ذکر تورات کے اندر موجود تھا کہ ایک شخص آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کی آمد کے بارے میں بھی ذکر تورات میں موجود تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بھی تورات میں ذکر موجود تھا۔ لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو بھی نجات دہندہ آئے گا، وہ ہمیں دنیاوی طور پر اور مادی طور پر کامیابی اور غلبہ عطا کرے گا، اور اس کے ہاتھ پر ہمیں غلبہ عطا ہوگا۔ یہ وہ غلط تصور تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ بجائے اس کے کہ مادی غلبہ اور مادی وسائل کی فراہمی میں ان کی مدد کرتے اور ان کی خواہشات کی تکمیل کرتے، اور جو ان اخلاقی بگاڑ کے سبب ان کا مطمع نظر بن چکا تھا وہ ان خواہشات کو پوری کرنے میں ان کی مدد دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلکہ ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی اور ان کو اخلاقی اصلاح کرنے کی طرف بلایا، اور وہ برائیاں چھوڑ دینے کی طرف بلایا جن میں وہ مبتلا تھے۔ لہٰذا ان کو تو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ ان کی خواہشات کے بالکل خلاف تھا، کچھ اور خواہشیں، امیدیں لگائے بیٹھے، اس لیے وہ ڈٹ گئے۔ اب قرآن نے اس کو، اس پورے سیکوینس کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کتاب عطا فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، ایک سلسلہ رسولوں کا بنی اسرائیل کے اندر رہا اور کئی رسول ان کے اندر آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بہت سارے روشن دلائل اور معجزات دے کر بھیجا، اور روح قدس کے ساتھ اس کی مدد بھی کی۔ اب یہ پورا سیکوینس ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک
اپنی خاص قسم کا نجات دہندہ اور ایک خاص قسم کا بادشاہ جو مادی طور پر ان کا بادشاہ ہو اور مادی طور پر ان کے غلبے کا باعث بنے، چونکہ یہ اس کا انتظار کر رہے تھے، لہٰذا جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، جب بھی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے میں آخری کڑی تھے کہ وہ ایسا دین لے کے آئے جو ان کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ تھا، نہ صرف یہ کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا تھا بلکہ اس میں رکاوٹ تھا، تو پھر وہ انہوں نے اس کی تکذیب کرنی شروع کر دی اور انبیاء کی تکذیب بھی کی، اور فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک گروہ کو جھٹلایا، یعنی انبیاء کے ایک سلسلے کو جھٹلایا، ایک کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے بھی ہوئے، بلکہ یہودیوں نے اپنے تئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دے دی تھی۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ سولی پہ نہیں چڑھے، بلکہ انہوں نے تو کسی ان کے ہم شکل کو پکڑ کے سولی پہ چڑھایا تھا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو کر دیا ہے قتل، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ وہ سولی چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ شبہ میں پڑھ کے کہ ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے، بلکہ ایک جگہ قرآن نے کہا ہے وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہیں کر سکے، لیکن سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے کر لیا، لیکن ان کا طرز عمل یہی تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس قدر شدید رد عمل لے کے اسی لیے اٹھے کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی تھیں، لہٰذا باوجود اس بات کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کی وجہ سے عیسائی کہلوائے، لیکن ان کی ابتدا ہی الحاد پر ہو گئی، اور عیسائیت میں الحاد کا بیج اسی دن بویا گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاقی تعلیمات کا انکار کیا تھا، تو الحاد کے بیج پہلے دن ہی بوئے گئے تھے عیسائیت کے اندر۔ تو ایسے میں ایک نام پڑھنے میں جو ہے وہ آتا ہے سینٹ پال، یہ کون تھے؟ اصل میں اس کو پولس بھی کہتے ہیں، سینٹ پال، یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی تیسری صدی میں آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، یہ اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے، اور اس عیسائیت کو جو آج کل جو رائج عیسائیت ہے اس کو بحال کرنے والا اور اس کو پروموٹ کرنے والا اصل میں یہ سینٹ پال تھے۔ سینٹ پال کے بارے میں اس کو پولس بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سینٹ پال جو ہے بنیادی طور پر یہودی تھا۔ سینٹ پال نے ایسی عیسائیت کی بنیاد رکھی ہے کہ جو عیسائیت یہودیت کو سوٹ کرتی تھی، اچھا، وگرنہ عیسائیت تو ایک الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، نہ کوئی یہودیت تھی نہ کوئی عیسائیت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ وہ یہودی تھے، کوئی کہتا ہے وہ عیسائی تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے۔ لہٰذا دین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، سب کا دین ایک تھا، وہ اسلام تھا۔ اب نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بات مانی تورات کی، نہ انہوں نے بات مانی انجیل کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اپنی طرف سے یہ سمجھتے رہے کہ ہم ایک دین کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور جس دین کی بنیاد رکھ رہے تھے اس دین کا نام تو عیسائیت رکھا، لیکن اس کو ایسی بنیادوں پر استوار کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی بنیادیں نہیں تھیں۔ انجیل میں تحریف کی، اور تحریف اس بنیاد پر کی کہ وہ جو چیزیں سوٹ نہیں کرتی تھیں وہ چیزیں نکال دیں، جو چیزیں سوٹ کرتی تھی وہ رکھ لیں، اور یوں انہوں نے عیسائیت کو، جو سینٹ پال نے جس عیسائیت کو انٹروڈیوس کروایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی عیسائیت نہیں تھی۔ اس کے پس منظر میں یعنی سینٹ پال کی اس عیسائیت کو پروموٹ کرنے میں یا عیسائیت کی تشکیل میں جو اس کا کردار ہے، اس میں جو یونانی فکر تھی اس نے کردار ادا کیا، یہ یونانی فکر سے متاثر تھا۔ دوسرا رومی بادشاہت کا جو تصور تھا ان کی تنظیم سازی کے اندر، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ رومیوں کے اندر تنظیمی جو اداراتی تنظیم ہے یہ ان کا ایک خاص وصف تھا ان کے کلچر کا۔ انہوں نے رومی بادشاہت کا تصور وہاں سے لیا، یونانی فکر وہاں سے لی، اس کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام متعین کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نبی سمجھنے کی بجائے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تناظر میں دیکھا کہ یونانی فلسفہ بھی اکوموڈیٹ ہو جائے، رومی بادشاہت کا تصور بھی اکوموڈیٹ ہو جائے،
لہٰذا اس سے تو ایک ایسا مادی بادشاہ نکلتا تھا، ایک بادشاہ کا تصور نکلتا تھا جو اپنے عوام الناس کے حقوق کا خیال رکھے، وہ حقوق جو خالصتاً اپنے مادی اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے تھے۔ ظاہر ہے رومی تنظیم کا تو یہی مطلب تھا۔ رومی تنظیم وہ تو ایک ایسی دولت مشترکہ جو قرار دیتے تھے، وہ اپنے انہی حقوق کے تحفظ کے لیے، فطری آزادیوں کے تحفظ کے لیے جو آرگنائزیشن ہے اس کو ضروری قرار دیتے تھے۔ لہٰذا اس سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصور بنا، وہ تصور وہ نہیں بنا جو حقیقت میں بننا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس کے ساتھ روحانیت لگا دی اور اس کے ساتھ تصور آخرت کو جوڑ دیا، اور تصور آخرت کو جوڑنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مرتبے پر فائز کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادی طور پر، اصل میں یہ ایک بڑا خلط مبحث ہے اور یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مادی بادشاہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، وہ ہمارے مادی ضروریات پوری کریں گے، ہمیں مادی طور پر غلبہ حاصل ہوگا، ایک اس طرح کا بادشاہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے بادشاہ نہیں تھے، لہذا مادی ضروریات اور مادی مقاصد کے عدم حصول کی بنیاد پر وہ حاصل نہیں ہو سکے، اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر اس تصور کو تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت میں روحانی بادشاہ ہے اور یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں روحانی طور پر نجات دیں۔ تو وہ جو مادی نجات دہندہ کا تصور ان کے ذہن میں رومی بادشاہت کے سبب تھا اور اپنی خواہشات کے سبب تھا، وہ تبدیل ہو گیا روحانی بادشاہت کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ روحانی بادشاہت والی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم بریک کے بعد لے کے جاتے ہیں کیونکہ اختصار وقت کے پیش نظر ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہی ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, प्रोग्राम इल्हाद और इस्लाम आप देख रहे हैं और आज के प्रोग्राम का उन्वान है ईसाइयत में इल्हाद की बुनियादें। ब्रेक से जाने से कबल डॉक्टर साहब इरशाद फरमा रहे थे रूहानी बादशाहत के हवाले से। असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हो रही थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुनियादी तौर पर तो अपने साबका तसव्वुरात और ख्वाहिशात की बिना पर जी ये समझा कि ये दुनियावी तौर पर हमारे लिए गलबे की नवीद सुनाएंगे, वो न हुआ। फिर उन्होंने उसको तब्दील कर दिया, उस मादी बादशाहत को रूहानी बादशाहत, उस ठीक है। तसव्वुर, ठीक है। और ख़ुसूसी तौर पर रोम में और उमूमी तौर पर पूरे यूरोप में इस तसव्वुर को उजागर किया। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले सारे के सारे बनी इसराइली आखिरत के तसव्वुर से वाकिफ़ थे और आखिरत का तसव्वुर रखते थे, लिहाजा उन्होंने ये बात नुमायाँ की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जो आखिरत में हमें अजाब का ख़तरा लगा रहता है, उस ख़तरे से अगर बचना है तो ईसाइयत कबूल कर ली जाए। ये जो सेंट पॉल की ईसाइयत है और इसके ज़ेर असर जो ईसाइयत डेवलप हुई है, उसमें फिर कफ़ारे का अक़ीदा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ के उन्होंने कफ़ारा दे दिया है सारी इंसानियत के गुनाहों का। अब जो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मान लेगा और उस उलूहियत के तसव्वुर को जो सेंट पॉल ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसको तस्लीम कर लेगा, जिसको आजकल उर्फ़ आम में बपतिस्मा लेना कहते हैं, बपतिस्मा ले लेगा और ईसाइयत में आ जाएगा, गोया वो निजात हासिल कर लेगा। तो वो जो निजात दहिंदा का तसव्वुर था अब उसने ये रूप धार लिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रूहानी निजात दहिंदा के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिए गए और साथ ही साथ उनकी बंदगी उनको उलूहियत के मर्तबे पर फायज करके उनको खुदावंद कहा जाने लगा और साथ ही साथ उनके साथ मुंसलिक होने को आखिरत में निजात की ज़मानत करार दे दिया गया। इसलिए निजात जिसने हासिल करनी है वो ईसाइयत में आ जाए। पूरे यूरोप के अंदर ईसाइयत को मकबूलियत हासिल हुई है इस तसव्वुर की वजह से। डॉक्टर साहब, ये शख्सी और अखलाकी इस्लाह का कौमी गलबे या कौमी इनकलाब के साथ क्या ताल्लुक है? असल में मेरा ख्याल है कि आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अखलाकी और शख्सी इस्लाह के लिए तशरीफ़ लाए और इससे कैसे कौमी गलबा हासिल हो सकता है। देखें, फ़र्द की इस्लाह, फ़र्द से मुआशरा बनता है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, अफराद से ही कौमें बनती हैं। तो फ़र्द की जब तक इस्लाह नहीं होगी उस वक्त तक किसी मुआशरे की और कौम की इस्लाह नहीं हो सकती, और जब कौम की इस्लाह नहीं होती तो किसी भी किस्म का कौमी गलबा या कौमी तब्दीली का भी इम्कान जो है बईद अज़ क़यास होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के अंदर कोई तब्दीली रूनुमा नहीं करता, किसी कौम की हालत अल्लाह ताला क़त्अन नहीं बदलता जब तक कि कौम के जो अफराद हैं, जो आज़ा हैं उस मुआशरे के, वो अपने उस रवैये में के अंदर तब्दीली न करें, वो अपने आप को तब्दील न करें। तो इससे नतीजा ये निकला, किसी कौम को अगर किसी गलबे की तरफ लेके जाना हो तो अफराद की इस्लाह से काम शुरू होगा। अफराद अगर ठीक होंगे तो पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा, और पूरा मुआशरा ठीक होगा तो फिर उसके बाद उनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ दुनियावी भी देगा और उखरवी भी कामयाबियाँ देगा। लेकिन बाज़ औक़ात अफराद इस कदर बिगाड़ का शिकार होते हैं, यानी ख़ास तौर पर बनी इसराइल में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनके अंदर तशरीफ़ लाए, उनके अखलाकी बिगाड़ से जो बात नुमायाँ होती है वो तो ये है कि बाज़ औक़ात बिगाड़ इस कदर शदीद होता है और इल्हाद इस कदर शदीद होता है कि उनकी इस्लाह किसी नबी के लिए भी एक जान जोखों वाला काम होता है, और उनकी इस्लाह से ज़्यादा आसान काम यह है कि वो कौम ख़त्म कर दी जाए और उसकी जगह अल्लाह ताला नई कौम ले आए। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अफराद की इस्लाह, एक किसी का काम किया हुआ है उसको ठीक करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है, उसकी जगह नया काम करना आसान होता है। तो जब कौमें बिगड़ती हैं तो बिगाड़ बाज़ औक़ात इस कदर शदीद हो जाता है, जैसा कि बनी इसराइल का बिगाड़ था, जिन्होंने बजाय इसके कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनाते, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने रंग और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल लिया, और ये एक ऐसी कौम थी गोया कि जिनकी इस्लाह की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह बना दिया, लेकिन एक तरफ इलाह बना दिया, दूसरी तरफ से खुदा का बेटा भी बना लिया। असल में ये बड़ा मुबहम तसव्वुर है। जाहिर सी बात है कि बातिल और झूठ के कोई पाँव नहीं होते।
اور جب جھوٹ بولا جاتا ہے یا کوئی چیز ایک غلط تصور قائم کر لیا جاتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے، اس کے اندر ابہام بھی باقی رہتا ہے، اور اس کے اندر انسان کو مختلف قسم کی تشبیہات و استعارات سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اصل میں ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھنا یا اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بار بار سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سے یہی بات کی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی الہ ہے، انہوں نے بھی کفر کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، ان کو الہ کہتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ عیسائیوں میں سے ہی الوہیت عیسیٰ کے اس طرح قائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی بیک وقت یہ تصور بھی موجود ہے، اور دوسرا تصور اسی قرآن میں، اسی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے یہ اقانیم ثلاثہ یا ٹرینٹی کا تصور دیا ہے کہ یہ خدا تین ہے اور ان تین میں سے اللہ تیسرا ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس یا حضرت مریم ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ جنہوں نے ٹرینٹی کا تصور دیا ثالث ثلاثہ، انہوں نے بھی کفر کیا۔ جنہوں نے الہ ہی حضرت عیسیٰ کو بنا لیا، وہ بھی کفر کے انہوں نے مرتکب بھی کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں تصورات بیک وقت وہاں پہ موجود تھے، لیکن جہاں تک بیٹے والی بات ہے، اس کا انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر مختلف مقامات پر ابن اور اب کے الفاظ استعمال ہوئے۔ تشبیہی طور پر دیکھیں، جیسے کسی کو کوئی آدمی اپنے نوکر کو یا اپنے غلام کو بیٹا کہہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی بیٹا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص کسی بزرگ کو کہہ دیتا ہے بابا جی آپ ادھر آ جائیں، تو بابا جی کہہ دینا، یا عبرانی زبان میں ایسے الفاظ جس میں سے اب یعنی باپ اور ابن یعنی بیٹے کے معنی نکلتے تھے، وہ محض تشبیہی طور پر استعمال کیے گئے تھے، اور ان تشبیہی طور پر استعمال کیے گئے الفاظ کو بنیاد بنا کر انہوں نے ان کو حقیقی معنی پہنا دیے اور کہا کہ ابن سے مراد حقیقی بیٹا ہے اور اب سے مراد حقیقی باپ ہے، لہذا اللہ باپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کی کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی، اور عقیدہ پہلے سے رکھتے تھے، تشبیہی الفاظ کو صرف انہوں نے دلیل کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ الحاد ہے کہ ایک تو کفر کرنا، پھر اپنے کفر کی دلیل پیش کرنا۔ انہوں نے کفر بھی کیا اور اس کی دلیل بھی پیش کی۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل کی یعنی متشابہات کو محکمات بنا دیا اور محکمات کو متشابہات بنا دیا۔ ایسے جو واضح احکام تھے جن کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا، ان کو انہوں نے اس طرح سے خلط ملط کر دیا کہ التباس حق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ ان پر عمل نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، تحریف کلمات کے یہ لوگ مرتکب ہوئے، گویا کہ عیسائیت جو ہے وہ اصل مذہب نہیں رہا۔ اب ہم اس کو مذہب کہیں گے یا الحاد کہیں گے عیسائیت کو؟ اصل میں عیسائیت ہے تو مذہبی، اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب نہیں ہے تو وہ مذہب ہی اور ہے بھی الہامی مذاہب میں سے۔ اور جب جن کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے ان میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں، یہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور اہل کتاب کے جو احکام ہیں وہ دیگر کفار سے مختلف ہیں، تو یہ رہیں گے تو اور سمجھے تو یہی جائیں گے اور اسی زمرے میں شامل کیے جائیں گے کہ مذہب ہے۔ لیکن حقیقت میں عیسائیت تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہودیت تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ان کے خود ساختہ نام ہے، خود ساختہ نام ہے، خود ساختہ اصطلاحات ہیں۔ اگر عیسائیت صحیح عیسائیت ہو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات، تو اس کا نام اسلام ہے، اور اگر یہودیت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہو تو اس کا نام بھی اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ یہودیت اور عیسائیت اصل میں تو کوئی مذہب نہیں۔ لیکن اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کو عیسائیت کہہ دیا جائے تو بھی جو سینٹ پال نے جس عیسائیت کی بنیاد رکھی ہے وہ ایک بالکل نئے دین کی ایجاد تھی، جس کے اندر اپنی ذاتی خواہشات اور پھر رومی تنظیم سازی اور بادشاہت کا تصور اس کو شامل کر کے ایک ایسے مختلف طرح کے جو خیالات تھے ان کا ملغوبہ بنا کر ایک ایسے نئے دین کی ایجاد کی تھی جو نام تو عیسائیت تھا لیکن حقیقت میں الحاد تھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین، الحاد اور اسلام کی سیریز جاری ہے، اس کے اگلے پروگرامز بھی انشاءاللہ آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ بہت ہی فکر انگیز پروگرام ہے اور ڈاکٹر صاحب کے انتہائی ہم ممنون اور شکر گزار ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔
ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. جعفر طیار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.